قرآن میں اللہ نے دنیا کو دھوکے کے گھر، مچھر کے پر اور مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری لائف میں یا ہمارے گھر میں مکڑی کے جالے کی کیا ویلیو رہتی ہے. مطلب ہم 2 منٹ برداشت نہیں کر سکتے. اور اللہ کا ان چیز سے تشبیہ دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کے اندر اتنا انوالو ہو جاؤ گے کہ جو اصل چیز ہے آخرت اس کو بھول جاؤ. اور آپ دیکھو کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی اپنے برانڈ کے، اپنے پروڈکٹ کے کبھی نقصانات نہیں بتائیں گے، ہمیشہ ایڈوانٹیج بتائیں گے. لیکن دنیا جس کو اللہ نے بنائے، اللہ ہمیں اس کے نقصانات بتا رہے کہ اس دنیا میں رہنا تو ہے لیکن اس سے دل نہیں لگانا ہے. اب دل کیوں نہیں لگانا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ دھوکہ کیسے دینے والی ہے؟ تو اللہ نے اس کا قرآن میں جواب دیے اور مثال کے تھرو ہمیں سمجھائے. آپ آبزرو کرو گے، جب آپ سڑک پر دھوپ پڑتی ہے تو ہمیں پانی نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کے قریب جاتے ہیں تو وہ پانی آگے چلا جاتا ہے. مطلب آپ جب ہائی وے پر سفر کرو گے تو دھوپ کے ریفلیکشن کی وجہ سے آپ کو پانی نظر آئیں گے، لیکن جیسے آپ اس کے قریب جاؤ گے تو وہ پانی آگے چلا جائیں گے. تو اللہ ہمیں مثال کے تھرو سمجھا رہے کہ جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے کہ میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس بینک بیلنس ہو جائے، میرا بنگلہ بن جائے، میرے پاس بڑی گاڑی آ جائے، یہ جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے یہ ایسے ہے جیسے سڑک پر پانی، کہ تم چاہو گے کہ تمہیں ساری چیزیں مل جائیں پر ایسا ہونے نہیں والا ہے. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، یا ہم نے فلاں کو دیکھا تو اس کے پاس میں بہت کچھ ہے، تو یہ مثال تو یہاں فٹ نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس میں ساری چیزیں، اس کے پاس میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن کچھ دنوں کے لیے. اللہ فرماتے جب اس کا موت کا وقت آئے گا تو پوری دنیا کی دولت بھی اگر مجھے دے گا تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی میں اس کی جان نہیں بخشوں. اب دیکھو پوری دنیا کی دولت کس کے پاس میں آ نہیں سکتی، ہر کسی کے پاس میں دنیا کی دولت کا کچھ حصہ ہوتا ہے. لیکن 2 منٹ کے لیے فرض کر لو کہ اس کے پاس میں پوری دنیا کی دولت ہے، تو جب موت کا وقت آئے گا تو اگر یہ چاہیں گا کہ میں سارا صدقہ کر دوں اور توبہ کر لوں تو 1 سیکنڈ کا کروڑویں حصہ بھی اللہ کہہ رہے میں اس کو نہیں دوں گا. تب اس کے سمجھ میں آئے گا کہ جن چیزوں کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں. اب دیکھو اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن میں مثالیں دے رہے، جبکہ اللہ کا آرڈر ہی کافی تھا، لیکن تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے، ہمیں چیزیں واضح ہو جائے، اس لیے اللہ مثال کے تھرو ہمیں سمجھا رہے، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں. فور ایگزامپل، آپ کئی سفر کر رہے ہو اور آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اس راستے سے مت جاؤ، آگے سے راستہ بند ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ راستہ چینج کر لوں گے. تو اب یہاں پر 2 پوائنٹ نکلتے. پہلا یہ کہ جس نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے راستہ بند ہے، آپ اس کو جانتے نہیں، آپ اس سے پہلی بار ملے، لیکن پھر بھی آپ اس کی بات پہ بھروسہ کر لیتے. 2 منٹ کے لیے فرض کر لیتے کہ آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو آپ کو پتہ ہے جب کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو پھر ابھی بھی جھوٹ کیوں بولے گا؟ مطلب آپ 100% اس کی بات پہ یقین کر لیتے. لیکن آپ پھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ ایک بار میں اپنے سیٹسفیکشن کے لیے ایک بار چیک کر لوں تاکہ مجھے کلیئر ہو جائے. آپ ایسا نہیں کرتے، آپ 100% اس کی بات پر بھروسہ کرتے، جبکہ آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں زندگی دی، ہمیں اللہ کے ہمارے اوپر لاکھوں احسانات، اگر اللہ ہماری ایک آنکھ چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری آنکھ کو صلاحیت دے سکے دیکھنے کی. تو وہ اللہ ہم سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں رہنا تو ہے لیکن اس سے دل نہیں لگانا ہے. لیکن ہم پھر بھی اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب یہ تو کیا میں نے قرآن کی بات کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے. کئی ساری حدیثوں سے بھی پتہ چلتا کہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویسے تو بہت سارے حدیث ہے، لیکن ایک انسیڈنٹ ہے. اللہ کے نبی ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ کئی سفر کر رہے تھے، تو اللہ کے صحابہ کا ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس سے گزر ہوا. تو کچرے کے ڈھیر کے اوپر ایک مری ہوئی بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا جس میں سے بدبو آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ اس کو تو کوئی فری میں بھی نہیں لے گا. تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی ویلیو تم لوگوں کی نظر میں اس بکرے کی بچے کی ہے اس سے کئی زیادہ کم ویلیو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ہے. مطلب آپ سوچ سکتے ہیں ایک مری ہوئی بکری کا بچہ جس میں سے بدبو آ رہی، اتنی بھی ویلیو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی نہیں ہے.
مطلب جس دنیا کے پیچھے ہم نمازیں چھوڑ رہے، جس دنیا کے پیچھے ہم فرض واجبات چھوڑ رہے، سنتیں چھوڑ رہے، ہمیں جنت کا پتہ نہیں، جہنم کا پتہ نہیں، ہمیں موت کے بعد کی زندگی کا پتہ نہیں، تو جب اللہ کا ہی پتہ نہیں تو اس کے آرڈر کا کہاں سے پتہ ہوں؟ تو ہمیں یہ چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور انسیڈنٹ سے اس کو کلیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں حضرت عمر انٹر ہوئے، تو حضرت عمر نے دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں کھجور کی چھال پر، اور آپ نے دیکھے کہ ایک مٹکا ہے، ایک پیالہ لٹکا ہوا ہے اور 2-4 چیزیں، تو یہ دیکھ کے حضرت عمر رونے لگے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور آپ اٹھے تو آپ کی باڈی پر وہ کھجور کے چھال کے نشان تھے، مطلب اتنا سخت بستر آپ کا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیسر اور کسرا کے بادشاہ جو اتنی عیاشی میں، ان کے پاس میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، وہ ایک دم سکون کی زندگی گزار رہے، اور آپ اللہ کے نبی ہو کے ایسی زندگی گزار رہے۔ مطلب حضرت عمر کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑی شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ کے نبی۔ تو جب سب سے بڑی شخصیت ہے تو پھر لائف سٹائل بھی اس حساب سے ہونا چاہیے، جو کہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر کا جواب تو بعد میں دیا، پہلے ان کے اوپر ہی طنز کر لی کہ عمر، میں تو دیکھو بہت سمجھدار سمجھتا تھا اور تو ایسی باتیں کر رہا۔ تو تب آسم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ سوچ رہا کہ مجھے دنیا کی ساری نعمت، ساری چیزیں یہیں مل جائے اور نہیں مل رہی تو ٹینشن میں آ رہا، تو اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، اور جب انسان ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتا تو وہ اپنے پیپر پر فوکس کرتا، اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے یا فین، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عمل اگر صحیح ہے تو یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ میں سائیکل پہ گھوم رہا یا مرسڈیز میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر منزل صحیح ہے، منزل پر سکون ہے، تو راستے میں اگر تھوڑی بہت ٹینشن مل بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے دنیا اور آخرت کی مثال ایسے دی ہے کہ ایک سمندر ہے، سمندر میں آپ انگلی ڈالو تو جو انگلی پر پانی ہے وہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ تو آپ خود سوچ سکتے کہ ہم جو انگلی پہ لگا پانی ہے اس پہ محنت کر رہے، یا پھر جو سمندر ہے اس کے لیے۔